بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، یعنی اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک مثال دی تھی کل کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، یعنی حضور کا جو علم ہے وہ کلی نہیں ہے، حضور کا علم ذاتی نہیں ہے اور حضور کا علم قدیم نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ ایک اور صفت ہے حاضر ناظر، اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتے ہیں میں شہید ہوں، یعنی شہید کا مطلب میں ہر جگہ حاضر ہوں۔ بریلوی حضرات حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت مانتے ہیں اور حضور کو بھی حاضر ناظر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ حاضر ناظر۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دعویٰ نہیں کیا ہے حضور کے حاضر ناظر ہونے کا، ہم تو صرف اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ تو اب بریلویوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ وہ شاہدن کا ترجمہ کرتے ہیں حاضر ناظر سے کہ اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر۔ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو وہی جو آپ کو سکھایا تھا کہ ان سے یہ کہیں گے کہ یہاں شاہدن کی تفسیر جمہور علماء نے کیا کی ہے؟ کیا کسی عالم نے شاہدن کی تفسیر حاضر ناظر سے کی ہے؟ جمہور علماء نے، ایک نے نہیں، جمہور علماء نے اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر جمہور علماء نے نہیں کی ہے تو آپ کی یہ تفسیر معتبر نہیں۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب ان سے یہ کہیں گے کہ اگر شاہدن کا ترجمہ حاضر ناظر سے تو یہی لفظ دوسری جگہ بھی آیا ہے، تو وہاں بھی اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ناظر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ جسے مثال سے سمجھیے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ وہاں حاضر لوگوں میں سے نہیں تھے، اگر حضور حاضر ناظر تھے تو اللہ وہاں نفی نہ کرتے۔ تو پھر کوئی پوچھے گا آپ سے کہ یہاں شاہدن کی تفسیر کیا ہے؟ شاہدن کے معنی ہے گواہی دینے والا۔ کاہے کی گواہی؟ لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ کیا دلیل؟ تیسرے پارے میں ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کی اصل تفسیر سمجھ میں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے میری وحدانیت کا گواہ بنا کر، تم جا کر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اصل تفسیر ہے شاہدن کی۔ باقی جتنی تفسیریں وہ سب مرجوع یا غیر معتبر تفسیر ہے۔ تو یہ تو ان کی جو دلیل تھی اس کا حل ہو گیا۔ لیکن اب سمجھیے، ہم بریلویوں سے ایک عجیب بات پوچھیں گے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حضور حاضر ناظر ہے جسم اور روح کے ساتھ یا پھر صرف روح کے ساتھ؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا سوال کریں گے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حاضر ناظر ہے یا صرف روح کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ بھائی جسم اور روح کے ساتھ ہے یا صرف روح کے ساتھ ہے، لیکن صرف آخر میں پریشان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جسم اطہر تو روضہ اقدس میں ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے ساتھ حاضر ہے۔ آخر میں کیا بولتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے ساتھ حاضر۔ اب دوسرا سوال کرو، چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا روح کے ساتھ حاضر ہے، تو اب یہ بتائیے حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ روح کے ساتھ حاضر تھے یا دنیا میں آنے کے بعد؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے سے حضور حاضر ناظر ہے، تو ان کے سامنے 3 آیتیں پیش کرو۔ کتنی آیتیں پیش کرو؟ پہلی آیت کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ کون سی؟ جب حضرت مریم رحمہ اللہ کے بارے میں جب اختلاف ہو رہا تھا تو ایہم یکفل مریم، تو قرآن کہہ رہا وما کنت لدیہم اذ یلقون ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم،
اذ امروا کہ یجمعون، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے. قرآن کہہ رہا ہے، دونوں آیتیں کہہ رہی ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے. تو جب وہاں نہیں تھے تو بات سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وہاں نہیں تھے. تیسری آیت ابھی جو میں نے پڑھی، وما كنت بجانب الغربی، آپ وہاں نہیں تھے. قرآن کہہ رہا ہے وما كنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر لوگوں میں سے نہیں تھے. اس سے صاف سمجھ میں آ گیا کہ حضور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حاضر ناظر نہیں تھے. تو اب کنٹال کی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جب حضور پردہ فرما گئے نا، اس کے بعد سے حضور کی روح حاضر ناظر ہے. روح، ہاں جسم کے بارے میں تو کچھ بول ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ جب جسم کے بارے میں ہم بولتے ہیں نا تو پھر سوال، وہ جسم کے بارے میں جب ہم سے کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ حاضر ہے تو ہم پھر سیدھا سوال کرتے ہیں پھر روضہ اقدس میں کون آرام کر رہا ہے بھائی؟ تو سیدھا وہ کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ حاضر ہے، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرمانے کے بعد حضور کی روح ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، چلیے، حضور کی روح پردہ فرمانے کے بعد اگر ہر جگہ موجود ہے تو ہم ان سے کہیں گے بخاری شریف کی ایک حدیث سن لو. یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 4625 نمبر کی، 4625 نمبر کی کتاب التفسیر کے اندر ہے. کس میں ہے؟ کتاب التفسیر. اور آیت ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. یہ آیت کی تفسیر کی کیا تفسیر ہے وہ سمجھیے کہ میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے جن کو حضور پہچانتے ہوں گے، تو حضور ان کے انتظار میں کہیں گے اصحابی یا اصحابی کا لفظ ہے کہ اے میرے صحابہ کو آنے دو، صحابی میرے بھائی ساتھیوں کو آنے دو. تو حضرت جبرائیل یا کوئی فرشتہ ہوگا ان کو وہاں سے دھکیل دے گا، ہٹ جاؤ یہاں سے. تو حضور پریشان ہوں گے تو کہیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا جملہ کہیں گے؟ یا نبی اللہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے، غلط کام کیے ہیں. بس اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہیں گے. کیا جملہ کہیں گے؟ حضور فرما رہے اقول کما قال العبد الصالح ای عیسیٰ علیہ السلام، میں وہی بات کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا بات کہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہی بات کہی تھی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ان کے درمیان میں حاضر تھا جب تک تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو وہاں حاضر تھا. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ وَكُنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. حضور یہ نظریہ ہمیں سکھا کر جا رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، ہم تو حاضر ناظر نہیں، ہم تو جب تک موجود ہے تب تک حاضر ہے، پھر اس کے بعد حاضر ناظر نہیں ہے. تو پوری تفصیل سمجھ میں آ گئی. کیسے سوالات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حاضر ناظر تھے. اگر مانتے ہیں تو 3 آیتیں پیش کریں گے، اور اگر کہتے ہیں نہیں حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حاضر ناظر تھے تو یہ حدیث سناؤ جس میں حضور نے صاف کہہ دیا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک تھا تب تک حاضر. اللہ کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ وَكُنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. کاش کہ حضور نے جو نظریہ سکھایا نا وہ نظریہ وہ لے لیتے. حضور سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور یہ نظریہ دے کر جا رہے اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ کے سوا کوئی ہر چیز پر حاضر نہیں ہے. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا حاضر ناظر کا. اسی لیے میں نے آپ کو بہت آسانی سے سمجھا ہے. یہ لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ حضور جسم کے ساتھ حاضر ناظر ہے تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سے سوال کرو کہ معراج میں پھر حضور کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں بھائی بات سمجھ میں آئے کہ معراج میں کیونکہ حضور کا جسم جب ہر جگہ حاضر ناظر تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ کہہ رہے کہ لے گئے ہم، جب ہر جگہ حاضر تھے تو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے وہ کنٹال کے میں نے آپ کو کہا نا جب ان سے کہتے ہیں روضہ اقدس میں پھر سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر اب وہ کنٹال کے یہ بات کرنے لگے. ورنہ پہلے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ جسم کے ساتھ حاضر ہے. اب کنٹال کر عوام کو یہ سنا رہے ہیں کہ بھائی روح کے ساتھ حاضر ہے. اب روح کے ساتھ حاضر ہے تو ان سے کیسے سوالات کریں گے اچھی طرح سمجھ میں. بہرحال ان سوالات کو ذہن میں بٹھائیے، عقائد درست کرنا ضروری ہے. اور پھر عجیب بات، ایک بات آپ کو ایک عجیب سناؤ، جب وہ ایک جملہ یہ بھی بڑھاتے ہیں حضور اللہ کی طرح حاضر ناظر ہے. کیا بولتے تھے وہ؟ اللہ کی طرح حاضر ناظر. یعنی کیا مطلب اس کا جملے کا مطلب سمجھا؟ جس طرح ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کس طرح حاضر ناظر ہے،
کیفیت نہیں معلوم. اسی طرح وہ آخر میں کہتے ہیں حضور کے بارے میں بھی ہم کو نہیں معلوم کس طرح حاضر ناظر ہے. جب اللہ کی مثال دینے کی ضرورت پڑے تو سمجھ جانے کا شرک کا دروازہ کھل رہا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. شرک کے دروازے کس طرح بند ہو پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے.